تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا کوئی تو ہے جو تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتے بھی، وہ جانتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتے بھی، وہ جانتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگ مگا وہی خدا ہے، لہو بہا کر سر کو کٹا کر، وہ نوکے نیزے قرآن سنا کر، لہو بہا کر سر کو کٹا کر، وہ نوکے نیزے قرآن سنا کر، وہ جس کی خاطر حسین گھر کو لٹا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ جس کی خاطر حسین گھر کو لٹا
وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے چشتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی عائشہ آغاز کیجیے۔ آصف چشتی صاحب نے واقعی سما باندھ دیا، بہت ہی خوبصورت ایک تو یہ کلام ہے کہ وہی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بے شک، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ بے شک۔ لے جی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھے کہتے ہیں عائشہ احتشام، اور میرے ساتھ وسیع شاہ صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وسیع شاہ صاحب، روزہ زیادہ لگ رہا ہے آپ کو؟ لگ رہا بالکل، اب میرے خیال میں اختتام ہوا ہی چاہتا ہے، 28واں روزہ ہے تو ہم جہنم سے نجات کے عشرے میں 28واں روزہ، اور بس اب جو ہے الوداع کہنے کی تیاریاں جو ہیں رمضان المبارک کو ہو رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اب جو روزے رہ گئے ہیں وہ بھی بخیر و خوبی جو ہے وہ ان کو پورا کر لیں گے، اور جو ہے رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ بھی بس اپنے اختتام کو اس وقت بڑھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ابھی بھی موقع ہے، 2-3 دن ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ جو ہے اب ہم اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور عائشہ آج ہم نے اسی حوالے سے، چونکہ پورے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد ایک خاص طرح کا معمول ہو جاتا ہے۔ شروع میں آپ دیکھیے جو روٹین ہوتی ہے شعبان کے بعد، جب ابتدائی روزے ہوتے ہیں 3-4، اس میں ایڈجسٹ ہونے میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو اب عید آئے گی تو ایسا لگے گا کہ بس خوب کھائیں اور خوب پئیں، اور ایک بالکل روٹین میں آپ کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آج ہم نے خاص طور پہ اسی لیے مدعو کیا ہے ایک نیچرل میڈیسن کے ایک ماہر ہیں ڈاکٹر ادریس صاحب کو، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو معمولات جو آنے والے دن ہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کیا جائے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرنا، کیونکہ رمضان میں ایک سسٹم آپ نے جیسا کہا کہ پورا چینج ہوا ہوتا ہے، پھر ایک دم سے لوگ بہت زیادہ عید پہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کچن سے ہو کے آتی ہوں اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے، اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سحر کے وقت اب جو آپ کے ناشتے کے اوقات، دوپہر کے اوقات، پورا یعنی کہ باڈی وہ دوبارہ ری ایڈجسٹمنٹ ہونے والی ہے، تو اس کے کیا اثرات آئیں گے باڈی پر، اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ میں بس تعارف کرا دوں کہ ڈاکٹر ادریس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان سے ہم پھر بات کریں گے نیچرل میڈیسن۔ یہ بھی میں نے ذرا پوچھنا ہے کہ نیچرل میڈیسن کے ڈاکٹر یہ ہربل کہلائے گی نا، ان کے ڈومین میں کیا کیا آتا ہے، اور اب تو میں پھر اس کا مطلب ہے دوسرے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کیونکہ میں آئی ایم اے پرسن جو کہ ہمیشہ بڑی آرگینک چیزوں کی طرف جاتے ہیں، تو اگر ڈاکٹر صاحب نیچرل میڈیسن کے ہیں تو آئندہ سے دوائی ڈاکٹر صاحب سے لی جائے گی۔ انم کیا بن رہا ہے جی کچن میں آج؟ جی بالکل عائشہ، آج ہم سنیک میں بنانے جا رہے ہیں چکن آن ٹوسٹ، جس کو ہم چکن گولڈن کوئنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مین کورس ہے آج ہم مسالے والے کباب بنا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہماری آج مین امپورٹنٹ جو ڈرنک بن رہی ہے وہ ہم ٹینگ کا اورنج سلش بنا رہے ہیں۔ اورنج سلش، جی اورنج سلش بنا رہے ہیں، ایک بڑی ریفریشنگ سی فیل آئی ہے مجھے، آپ کو پتہ ہے کہ ذرا گرمی بھی ہے اور روزوں کے اینڈ میں ہم آ چکے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک سلش بنائیں۔ اس میں ذرا آئس کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ڈلتی ہے، لیکن بنتا بہت اچھا ہے یہ سلش، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹینگ کا ہو تو اوپر سے وہ اور زبردست بن جائے گا۔ تو پھر آپ جب ادھر آئیں گے تو میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے ریسیپی ٹینگ کے ساتھ آج اورنج سلش بنانے والی انم، اور مجھے سنتے ہی بڑی ریفریشنگ سی فیل آئی ہے کہ یہ افطار کے لیے بڑی زبردست ڈرنک جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ شاہ صاحب شروع کرتے ہیں جی، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کچھ مسائل، پورا مہینہ obviously ایک پوری روٹین کو آپ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب عید بھی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جو ہے وہ پوچھ تو بہت پہلے لینا چاہیے تھا، لیکن چلے کوئی بات نہیں، آپ ہمیں اب موقع ملا ہے تو آپ پوچھ لیتے ہیں کہ افطار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا، مطلب خالی پیٹ اگر آپ کا اتنا لمبا عرصہ ہے تو اس کو یعنی افطار میں کس چیز سے شروعات جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے، اکثر لوگ دودھ سوڈے کا استعمال کرتے ہیں یا فزی ڈرنکس سے جو ہے وہ روزہ کھولنے کو پریفر کرتے ہیں، پھر آئلی چیزیں آپ کو پتہ ہے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں، تو بہترین کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے ہم اپنے افطار جو ہے اس کو کھولیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت
اچھا کویشچن کیا آپ نے. یہ اکثر لوگ جب اس میں یہ فزی ڈرنکس اور یہ چیزوں استعمال کرنے کے بعد جب بیمار ہوتے ہیں تب آ کے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے. عموماً یہ پوچھنے کا پہلے کا سوال ہے. ایک تو آپ کی پوری پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ 15 سے 16 گھنٹے فاسٹنگ میں ہوتے ہیں, آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. اس دوران آپ کا جو باڈی ہے اس کے اندر بہت ساری میٹابولک چینجز آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا اسٹامک جو ہے وہ اس دوران ریسٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو کچھ بریک آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یکدم جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹھنڈے مشروبات سے شروع کرتے ہیں, بالکل یخ مطلب آئسی کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت طلب بھی تو اسی چیز کی ہو رہی ہوتی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ اس طلب آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کہ جب آپ بالکل ہی یکدم آپ کے اس وقت جب پوری دن باڈی جو ہے وہ یا اسٹامک جو ہے وہ ریسٹ پہ ہے تو اسٹامک میں ایک ایسڈ سیکریشن جو ہے وہ نیچرل ہوتی ہے جس نے آپ کی ڈائٹ کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایسڈ یکدم اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو مطلب ایک قسم کے ہم دوسرے عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ میدا ہیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یکدم جب آپ اس پہ پانی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ گیسز بنانا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے تو سنت رسول کے مطابق بھی کھجور کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ کھجور جو ہے وہ ایک انسٹنٹ انرجی ہے, یا کھجور یا شہد. سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, وہ ایک تو ہمارے سیگمنٹ ذرا تھوڑے مختصر ہوتے ہیں اس لیے بھی آپ کو مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے, مگر اب آپ کا یعنی کہ ایک مہینے کے بعد میدا ایڈجسٹ تو ہو گیا ہوتا ہے نا, مطلب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک فرق ہے نا. بالکل ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, لیکن میدے کو کس وقت کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایڈجسٹ تو ہو گیا ہے, میدا ایڈجسٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ میدا اب آپ کو 1 بجے لنچ نہیں مانگتا آپ سے. میدے کو پتا ہے کہ اب مجھے مغرب کے بعد ہی کھانا ملنا ہے, تو میدا یہاں ایڈجسٹ ہو گیا ہے. آپ بھوک اور نیند کو جہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں وہیں ہو جاتی ہے. میدا اس وجہ سے ایڈجسٹ ہو گیا, وہ آپ سے اپنا برنچ مانگ رہا ہے, نہ لنچ مانگ رہا ہے, نہ کچھ سنیکس مانگ رہا ہے. میدا اس وجہ سے تو ایڈجسٹ ہو گیا کہ اس کو پتا ہے کہ اب جیسے ہی مغرب کی اذان آئے یہ بڑا کویشچن ہوتا ہے. ایک تو آپ سارا دن جب فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کو ہائیلی انرجک ڈرنکس یا ہائیلی انرجی جو فوڈ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو فوری طور پہ انسٹنٹ انرجی ہمیں دے سکتی ہیں وہ یا شہد دے سکتا ہے یا کھجور دے سکتی ہے, جو ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتے ہیں اور ود ان منٹس جو ہیں وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو کے آپ کی انرجی کی جو گلوکوز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہمیں اگر کولڈ ڈرنکس کی طرف جانا بھی ہے تو کولڈ ڈرنکس کی بجائے کول ڈرنکس کی طرف جائیں. کولڈ ڈرنکس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مطلب ایک 12 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بلو چلے جاتے ہیں, جو بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, یخ کولڈ ڈرنک ہو جاتے ہیں. تو وہ ہمیں اس سے اوائڈ کرنے کے بجائے ہمیں نارمل واٹر کی طرف آنا چاہیے, اور نارمل واٹر بھی منیمم کوانٹٹی میں لیں. آپ آدھے سے پونا گلاس پی لیں, روم ٹمپریچر پہ گلاس, یہ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو جیسے گھڑے کا پانی ہوتا ہے اتنا ٹھنڈا لے کے اس کے بعد آپ تھوڑی سی ڈائٹ لے لیں. کچھ بھی آپ ہلکا پھلکا فروٹ چاٹ لے لیں, فروٹ سیلڈ لے لیں, رشین سیلڈ لے لیں, یا آپ کھجوریں لے لیں, یا آپ تھوڑا بہت مطلب ہلکے پھلکے رائس لے لیں. تو اس کے بعد پھر آپ پانی ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے کہ اب پورے مہینے عادی ہو گئے ہم رمضان کی روٹین کے کہ بھائی 16 گھنٹے 15 گھنٹے 15.5 گھنٹے 16 گھنٹے میدا جو ہے وہ خالی رہا, اور آپ سحر کے وقت اٹھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ فجر کے بعد لوگ کچھ سو جاتے ہیں کچھ نہیں سوتے, اور پھر آپ اپنے معمولات پہ چلے گئے. پھر اسی طرح رات کے کھانے کی بھی روٹین بالکل, کچھ لوگ افطار کے وقت کھا لیتے ہیں, کچھ لوگ ذرا لیٹ کھاتے ہیں. اب ایک دوسری زندگی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے جس کی روٹین آپ کو پھر 11 مہینے رکھنی ہے, مگر اس پورے مہینے کے بعد فوری طور پہ 2-4 دن میں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. ایڈجسٹ کتنی آسانی سے آدمی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے سارے معاملے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو فوڈ ہے نا یا آپ کی نیند ہے یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے, وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. یہ آپ کا 1 مہینہ پوری ٹریننگ کا ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر جو ہم ڈائٹ یا خوراک لے رہے ہوتے ہیں وہ سم ٹائم ہماری نیڈ سے زیادہ جا رہی ہوتی ہے. ہم سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے جا رہے ہوتے ہیں, آفسز میں, ہم گھروں میں تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ ایکچولی پوری ٹریننگ کا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خاص روٹین بنانی ہے, اسی ٹائم پہ کھانا ہے. اس ٹائم سے آگے پیچھے اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا میدا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ جیسے ہی عید آتی ہے تو عید میں ہم جو سارے مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ یکدم ہی بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس ٹریننگ سے اتنا فائدہ لینا چاہیے کہ ہم اس کے بعد بھی اپنے کھانے کی ایک روٹین بنا لیں. کوئی بھی روٹین آپ کی ہو سکتی ہے, جیسے کچھ لوگ اب لیٹ ناشتہ کرتے ہیں 10 بجے کرتے ہیں, وہ پھر شام کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب واپس آ کے آپ سے بات کروں گا, مگر کچھ لوگ جو میدا جن کا کمزور ہو جاتا ہے یا ضعیف ہوتے ہیں
ان کے لیے کچھ آپ اگر فرمانا چاہیں کہ بھئی فوراً ہی اگلے عید کے دن سے معمولات میں تبدیلی آئے گی تو دیکھا گیا کہ ان کو کافی پرابلم ہوتی ہے ایڈجسٹ ہونے میں. بالکل میدے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. بریک کے بعد اس پر تفصیلاً جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچن میں. ذرا انم سے پوچھ لیں کہ جو بنا رہی ہیں وہ بنا کیسے رہی ہیں. ریسیپیز ہوں گی. اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. پیغام رمضان نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن اور افطار کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. انم بڑی مزے کی کوئی ڈش بنا رہی ہیں اور مجھے بڑی پیاری مہک آ رہی تھی. انم تھوڑے سے ذرا مسالے ڈالنے میں مصروف تھی تو میں نے کہا کہ ان کا پیاز جو ہے وہ لگ نہ جائے تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم روز کھاتے ہیں انم تو کوئی بات نہیں. اگر تھوڑی سی ہم نے ہیلپ کرا دی تو بہت مزے دار کھانا جو ہے وہ انم بناتے ہیں کیونکہ آپ صرف دیکھ سکتے ہیں اور چکھتے ہم ہیں. تو میں نے کہا آج میں بتا بھی دوں کہ وہ ذائقے میں بھی نہایت عمدہ ہوتا ہے. جی انم کیا بن رہا ہے آج؟ اچھا جی آج جو ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے ہماری موسٹ امپورٹنٹ جو ڈرنک بن رہی ہے وہ ہے ٹینگ. اور آپ کو پتہ ہے بنائے بہتر مستقبل روزانہ والا اس کی ایک ٹیگ لائن ہے. اور جو ہے ٹینگ کی سب سے جو بیسٹ بات ہے کہ ان کی بہت لمبی ایک رینج ہے اور اس رینج کے اندر جو ہے جی کیا کہتے ہیں مینگو ہے, اورنج ہے, پائن ایپل ہے اور لیمن پیپر ہے. تو آج جو ہے ہم ٹینگ کا اورنج سلش بنا رہے ہیں. اس کے لیے جی میں نے دیکھے پانی ڈال دیا ہے. اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا بلیک سالٹ, ٹھیک ہے, ٹو ٹیسٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بیسٹ بات یہ ہے ٹینگ کی کہ ٹینگ جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے دی بیسٹ ہے. ہارڈلی 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اور آپ نے جو ہے اپنا ٹینگ بنا لینا ہے. تو ہم اورنج ٹینگ بنا رہے ہیں تو میں 2 سے 3 گلاس کے لیے بنا رہی ہوں. تو اس کے اندر تقریباً 6 ٹیبل سپون جو ہے میں ایڈ آن کروں گی ٹینگ اورنج. اچھا آپ جو ہے اس کے اندر جو نارمل اورنجز ہیں وہ بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں اس کے فلیور کو تھوڑا سا اور رچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ چلا گیا ٹینگ اس کے اندر. پھر ٹینگ ڈالنے کے بعد جو ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس کے اندر جو آئس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سلش جو ہے وہ وداؤٹ آئس نہیں بنتا, تو یہ آئس چلی جائے گی اس کے اندر. اس کے بعد میں اس کے ڈالوں گی 2 سے 3 ٹیبل سپون لیمن جوس. ٹھیک ہے جی. لیمن جوس سے کیا ہوگا کہ اس کا فلیور اور انہینس ہو جائے گا. اور لاسٹ میں اس کو کریں گے اچھی طریقے سے بلینڈ. اور بلینڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ آن کروں گی وائٹ سوڈا, کوئی بھی وائٹ سوڈا. سوڈا بلینڈ کرنے کے بعد ڈال, جی بات ڈال, نہیں تو وہ سوڈے کی جو گیس ہوتی ہے ایک سوڈے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ان کا مینگو والا جو ٹینگ ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں سحری اور افطاری کے اندر اپنی, کیونکہ گرمیوں میں مینگوز ویسے تو آپ کو کھانے کے لیے مل جاتے ہیں لیکن اس کا ڈرنک بھی دیکھیں اب ٹینگ نے جو ہے وہ اویلیبل پورا سال دیا ہے, پورا سال آپ کے لیے. واقعی مینگو جیسا جو اصل ٹیسٹ ہے بالکل وہ ٹینگ مینگو سے مل سکتا ہے. تو آپ کو گرمیوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مینگو ڈرنک پینے کے لیے. اچھی اور ریفریشنگ ٹائپ کی جو ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سلش واقعی آ رہی ہے. سلش کا مطلب کیا ہے کہ لاٹس آف آئس کے ساتھ جو آپ نے ڈرنک بنانا نا یہ وہ ہے. تو یہاں پہ ہمارا ٹینگ جو ہے کلر بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے, سلش اس کا ریڈی ہو گیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم کچھ پکا رہے ہیں. تو یہ ہم بنا رہے ہیں جی مسالے والے کباب. مسالے والے کباب کے لیے جی سمپل میں نے قیمہ لیا تھا چکن کا تقریباً 1 سے 1.5 کلو کے قریب. اس میں میں نے نمک ڈالا ہے, کالی مرچیں ڈالی, ٹوٹی ہوئی لال مرچیں ہیں, ثابت تھوڑا سا میں نے سوکھا دھنیا اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا چکن پاؤڈر ایڈ کیا اس کے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے. اس کے بعد ریگولر میں نے اس طرح سے کباب بنا کر ان کو فرائی کر لیا تھا. یہ سائز بھی آپ کی مرضی کا ہوتا ہے, ہاں اکارڈنگ ٹو یور لائک آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے. یہ چکن آن ٹوسٹ ہے, آپ ان کو چکن گولڈن کوئنز بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ ہے بڑے آسان سی میں نے ان کی ڈش جو ہے ریڈی کی. چکن کا قیمہ لیا ہے میں نے تقریباً 1 پاؤ سے تھوڑا زیادہ تھا کیونکہ ہم نے تھن لیئر لگانی ہوتی ہے. میں دکھانا چاہوں گی کہ یہ لگ کتنے خوبصورت رہے ہیں. ابھی تک یہ فرائنگ کے لیے گئے نہیں ہیں لیکن پھر بھی بڑے زبردست لگ رہے ہیں اور یہ واقعی کوئن کی سی ایک شکل بالکل. کیونکہ میں آپ کو عائشہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ چکن کا قیمہ تھا, اس کو بالکل میں نے باریک مشین سے نکلوا لیا. اس میں میں نے نمک ڈالا, لال مرچیں کٹی ہوئی ڈالی, چکن پاؤڈر ڈالا, انڈا 1 ڈالا, دیٹس اٹ. اس کے بعد ریگولر بریڈ لی میں نے, چھوٹی والی بریڈ جو ہوتی ہے اسمال والی وہ لی. وہ لینے کے بعد میں نے چکن کا اسپریڈ اس پہ لگایا. اس کے اوپر میں نے ایک بیٹر بنایا ہوا, یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی, یہ انڈا اور کارن فلاور کا ایک بیٹر تھا وہ اس کے اوپر لگایا. اور اس کے اوپر میں نے سیسمی سیڈز لگا دیے, تل لگا دیے میں نے.
लगाने के बाद अब आपने इसको फ्राई करना है. फ्राई ठीक है. करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये ऐसे फ्राइंग के लिए जाएगा, इसके ऊपर कोई कोटिंग ना होगी, ना ना अंडा बिल्कुल नहीं, लगेगा? ऐसे ही जाएंगे. सिंपल आपने इसको ऐसे पकड़ना है और आपने जो मीट वाली साइड है ठीक है. वो पहले नीचे डालनी है. ठीक है, ताकि वो जी, मीट पकता है ताकि ना? मीट पकता है. और रेड उसके वाली बाद- अगर डालेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो ऑब्जॉर्ब कर जाएगी जी ऑयल। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल. तो ये जो है हमारे, आप इनको चिकन ऑन टोस्ट कह लें या चिकन गोल्डन कॉइन्स कह लें, ये जो है इस दूसरा तरह वाला से नाम ready. ज़्यादा प्यारा है। चिकन गोल्डन कॉइन्स ना. हाँ अच्छा जी. वो बच्चों को भी कहेंगे आज चिकन गोल्डन कॉइन्स बने तो बड़े हाँ, वो सोचेंगे कि आज क्या आई पक गो रहा है. विद द सेकंड वन। अच्छा, मीट की चॉइस इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आप कर ठीक है. सकते हैं. इसमें आप सी फूड भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो है मटन बीफ चॉइसेस ऑल योर्स. सही, ठीक है जी. तो अभी बस ये मसाले की जो है और 1 से 2 और मिनट ये कब किस तरह का मसाला हो जाए तो हम इसमें कबाब डाल सकते हैं, क्या उसका टेक्सचर होगा? अच्छा, टेक्सचर जो है हमने बिल्कुल इसको वो नहीं करना, ग्राइंड फॉर्म में नहीं लेकर आना. मतलब बिल्कुल पतली वाली ग्रेवी नहीं करनी. हमने थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला रखना है क्योंकि जब आप कबाब खाते हैं तो वो खड़े मसाले आपको उसके साथ अंदर ज़्यादा अच्छा बहुत लगेगा. ज़्यादा अच्छे लगता है. अब आपके साथ रोटी, नान, चावल जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा अगर ऑयल गर्म हो जाए तो मैं तो हम आपको जरा वो उसको, एक कॉइन भी फ्राई करना बता दूं. हाँ. अच्छा, कॉइन की जो है कुकिंग टाइम वो बहुत कम है. 2 से 3 मिनट एक साइड पे कुक होगा और जो ब्रेड वाली साइड है वो है तकरीबन 1-8 मिनट लगेगा क्योंकि हमने इनको ठीक है. ज्यादा गोल्डन नहीं करना. ये जो आपने ये जो लगाया है जी. ये जो एग आपने इसके अंदर कुछ और भी डाला? जी बिल्कुल. इसमें मैंने 2 एग्स लिए थे और मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड किए. तो आपने इसके ऊपर इसको ब्रश किया है? ब्रश किया है. ब्रश करने के बाद मैंने ऊपर सेसमी सीड्स लगा दिए. अच्छा, बेसिकली ये क्या करेगा कि ये इसको बाइंड करेगा बड़े अच्छे तरीके ठीक से. है. बाइंड करने के बाद क्या है कि एक तो अंडा जो हमने पहले कीमे में डाला था वो भी बाइंडिंग एजेंट है. उसके बाद हमने दोबारा से उसके ऊपर से इसको अंडा और कॉर्नफ्लावर लगा के बाइंड कर दिया. अच्छा आयशा, ये देखें टमाटर हमारे हो गए हैं. ठीक है जी. अब ये इतने इतने ही खड़े खड़े हम रखेंगे और मैं अब क्या करूँगी कि ये जो फ्राई हुए हुए कबाब हैं ये मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगी. हाँ. ठीक है जी. अच्छा, कबाबों को भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया क्योंकि उन्होंने बीच में भी बनना है ना, जी बीच बनना में भी है पकना है. ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए. अनंत साहबा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 आप सर. तो इतना महव हो गई है खाना बनाने में. जी ये बताइए कि जब आप कुकिंग करती हैं तो चखती कितना है? चलती चखती कितना चख लेती हैं? अच्छा नहीं, मेरी आजकल तो खैर मेरे रोजे चल रहे हैं तो बिल्कुल भी मैं कोई भी नहीं चखती, लेकिन आम रूटीन में भी मैं खाना नहीं चखती बिल्कुल भी. वो कुछ बना कर इतना हिसाब अच्छा हो गया है कि कितना नमक जाएगा, कितनी मिर्च जाएगी. लेकिन वो जो एक दिन आपने बात की थी ना बड़ी जबरदस्त कि जिस दिन गुस्सा आए तो ज्यादा मिर्चें डालते नहीं है, उस दिन ज्यादा मिर्चों वाला काम. नहीं, हमने तो पूरे जितनी महीने ज़्यादा कोशिश की मिर्चें है. आयशा आपके डालेंगी। पास चली जाती थी. हमारी कोशिश होती है कि ये 40-50 लोग सेट पे होते हैं, अनम को भाई खुश रखा जाए है ना. ताकि खाने को हाँ, अच्छा ये लगे. बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आपकी इफ्तारी के तमाम जो मैंने ही करना है. वैसे ओवरऑल रूटीन में आप कितना चख लेती हैं खाते हुए? अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चखती. मुझे आइडिया हो गया है, लेकिन अगर बहुत भी, जैसे अगर मैं कोई पुलाव ऐसे बना 1-2 प्लेट चख लिया? नहीं, ये ज्यादा बता दिए, 1 आध चम्मच कह सकते हैं. अच्छा, एक आध चखना उसको कहते हैं, वो उसको खाना कहते हैं. नहीं, कुछ लोगों का वही चखना होता है. तो ऐसे अच्छा, ये जो है, डॉक्टर साहब, हाँ, जरा तो ये जो है हमारे मसाले वाले कबाब जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है. मुझे लगता है आपका मैं ऑयल कह रहा गर्म था हो गया है, तो अनम, अगर वो हम मसाले के बाद जो मैदे का हशर होगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा उस हवाले से डॉक्टर साहब जी, से जी, कुछ जरूर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जो मसाले आपने आज इस्तेमाल किए हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइए कि वो एडजस्टमेंट के लिए क्या किया जाए, जो लोग जिनका मैदा कमज़ोर है या जो ज़ईफ़ है, या आप समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी पे? अच्छा, 2 तरह नहीं फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता. एक आदमी 3 बजे उठता है, फिर वो 9 बजे नाश्ता करेगा और फिर दोपहर को खाएगा. पूरे महीने उसने सिर्फ सुबह खाया और फिर अफ्तार के वक्त खाया. आपके ना सवाल के 2 जुज़ हैं. एक ये है कि जो बंदा खुद ज़ईफ़ है, एक वो है जिसका मैदा ज़ईफ़ है. जी ठीक. अब जो खुद ज़ईफ़ है ना, उनका मसला ये होता है कि उनके चूँकि दांत प्रॉपर वर्किंग में नहीं होते तो वो डाइट को प्रॉपर च्यू नहीं कर पाते, चबाते कम हैं. वो डाइट जो है वो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में मैदे तक जाती है, फिर मैदे के लिए हज़म करना मुश्किल हो जाता है. तो जो ज़ईफ़ हज़रात हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर यही होता है कि वो ज़्यादातर नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें. वो अगर रोटी भी लें तो वो ज़रा मोटी रोटी लें, नरम रोटी लें. फिर दलिया वगैरह का इस्तेमाल करें, राइस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट नरम यूज़ कर सकते हैं, केला है, सेब है. तो इस तरह के वो नरम ग़िज़ा बॉडी अगले दिन से एडजस्ट हो जाती है, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है. किस हवाले से?
یعنی کہ اگلے دن سے آپ کی روٹین بدلی, کوئی اس میں فرق نہیں, روٹین جو ایک آپ کی پورا مہینہ ایڈجسٹ ہوتی ہے نا, اس کے بعد اگر آپ نے ڈائٹ کی روٹین بنانی ہے تو وہ روٹین ویسے تو میدے نے تو نہ نہیں کرنے کی جو بھی آپ ڈال دیں اس میں, لیکن اس کے لیے جو اس کی روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہوگی تو وہ آپ کو ڈسٹرب ضرور کرے گا. تو آپ نے اس ٹریننگ سے سیکھنا یہ ہے کہ میں نے کھانے کے ایک ٹائم فکس کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ 9 بجے اٹھتا ہے تو 9-10 بجے وہ ناشتہ کر رہا ہے تو وہ ڈیلی اتنے بجے ہی کرے. وہ یہ نہیں ہے کہ کبھی 12 بجے کر رہا ہے, کبھی 2 بجے کر رہا ہے, کبھی صبح 6 بجے کر رہا ہے, کبھی 1 بجے کھانا کھا رہا ہے, کبھی شام 5 بجے کھا رہا ہے, اور اس دوران بھی کبھی چائے چل رہی ہے, کبھی بسکٹ چل رہے ہیں, کبھی کوئی چپس آ رہی ہے, کبھی کوئی اور سنیکس آ رہا ہے, کبھی برنچ آ رہا ہے. یہ بڑی مختلف طرح کی ریسرچز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وقفے سے آپ کھائیں تو بہتر ہے, کبھی کہتے ہیں جی گیپ رکھ کے کھائیں تو بہتر ہے. تو آپ کی جو یعنی کہ جو آپ کا جو شعبہ ہے جو نیچرل میڈیسن کا, وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا شعبہ یہی کہتا ہے کہ جو آپ نے کھانا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اسی کو کہتے ہیں, کہ آپ کا جو دورانیہ ہے, جو وقفہ ہے, وہ فکس ہونا چاہیے. کہ آپ 6 گھنٹے بعد کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 6 گھنٹے بعد ہی کھانا کھانا ہے اور ہر صورت کھانا ہے. اور جو اس درمیان کھانا ہے وہ ضرورت کے مطابق, موسم کے مطابق, موڈ کے مطابق, اور پھر آپ کی جسم کی ضروریات کے مطابق. اب ایک بندہ جو ہے وہ مزدور ہے, وہ سارا دن محنت کرتا ہے, اس کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہے, وہ اس دوران کوئی چیز بھی انرجی والی لے سکتا ہے, وہ مشروبات, وہ دودھ پی سکتا ہے, وہ اس دوران کو کھجوریں کھا سکتا ہے, وہ کوئی ڈرائی فروٹ رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ, وہ چیزیں کھا سکتا ہے. اب ایک بندہ جو آفس ہولڈرز ہے, جو مطلب اس طرح سارا دن کرسی پہ بیٹھنے والا ہے, اس نے ایسا کوئی خاص کیلوریز برن نہیں کی, اس نے کوئی انرجی کنزیوم نہیں کی, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ وقفہ پورا رکھے 6 گھنٹے کا. وہ صبح ایک ناشتہ کر کے گیا تو اس کا ایک ٹائم ہے کہ اس نے 2 بجے لنچ کرنا ہے, تو 2 بجے ہی لنچ کرے. روٹین میں ایک ہفتے میں گوشت کی مقدار کتنی لینی چاہیے عام آدمی کے حساب سے؟ دیکھیں یہ سوال پھر جو ہے نا تھوڑا سا جو ہمارا شعبہ ہے اور عام شعبہ, اس میں فرق یہی آتا ہے کہ ہم چلتے ہیں پرسن ٹو پرسن اور پروفیشن ٹو پروفیشن. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ جتنی کسی بندے کو, ویسے تو پروٹین ہے گوشت کے اندر اور پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کی نا, ایسے لوگ جو زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں, زیادہ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں, سیڑھیاں چڑھتے ہیں, گھروں میں صفائیاں کرتے ہیں, ان کے لیے ویک میں 3 سے 4 دفعہ تو منیمم ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ بالکل ورک آؤٹ نہیں کرتے وہ 1 سے 2 دفعہ لے سکتے ہیں. 1 سے 2 دفعہ لے سکتے ہیں. اور میٹ میں بھی پھر آگے ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں. آپ کا شعبہ کیا کہتا ہے کہ سبزیاں وغیرہ, سبزیاں اور پھل بہتر ہیں یا یہ ہے کہ گوشت زیادہ کھانا بہتر ہے؟ دیکھیں متوازن غذا میں تو تینوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں, سبزیاں, پھل اور گوشت. متوازن غذا تو اسی کو کہتے ہیں. اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, فار ایگزامپل اگر میں جاپان کی آپ کو ایگزامپل دوں تو جاپان والے اسی طرح نہیں کرتے کہ ایک دن رائس بنے تو پھر ساری پلیٹیں رائس سے ہی بھری ہوئی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور اگر گندم کھا رہے ہیں تو پھر سارا دن گندم کھا رہے ہیں, یا پھر پورا دن اسی کا استعمال. نہیں پورا دن نہیں, مطلب پوری ڈش ہماری جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے نا وہ ایک ہی, مطلب اب میٹ بنا تو صرف میٹ ہی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پورشن بناتے ہیں, تھوڑا سا فروٹ رکھتے ہیں, تھوڑی سی دہی رکھتے ہیں, تھوڑا سا ساتھ. لیکن ایوریج ایج اور صحت بڑی اچھی ہے ان کی. وہی نا, ان کی لائف جو اسپین ہے وہ بھی بڑھ گیا ہوا ہے نا. وہ تھوڑی سی فش, ان کے ہر کھانے میں تھوڑا سا فش کا ٹکڑا ایڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا چکن ایڈ ہوتا ہے, تھوڑی سی روٹی ہوتی ہے, تھوڑا سا سالن ہوتا ہے, تھوڑا سا مکھن ہوتا ہے. تو وہ اس طرح ایک پلیٹ کے پورشن بناتے ہیں اور وہ متوازن غذا ہوتی ہے. جو ہم اکثر سنتے آتے ہیں نا متوازن غذا کیا ہوتی ہے. متوازن غذا وہ ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ بھی شامل ہیں, پروٹینز بھی شامل ہیں, فیٹس بھی شامل ہیں, ساری چیزیں آپ کو, ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے میٹ آج بنایا ہے تو پھر سارے وہ میٹ ہی کھائے جا رہے ہیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے متوازن پروگرام بھی اسی کو کہتے ہیں, جس میں ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں, ادھر کچن میں بھی کچھ بن رہا ہو, ادھر جناب کچھ سن بھی لیا جائے, کچھ گفتگو بھی ہو جائے. تو میں ذرا اس کو متوازن کر کے پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. چشتی صاحب, کیا اب ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے؟ جی ایک بڑا خوبصورت کلام ہے, جیسا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہم اختتام پر ہیں, اور بہت سارے عشاق جو ہے اس ماہ رمضان میں عمرہ کی سعادت کے لیے بھی گئے, کچھ تڑپتے رہ گئے, اور کئیوں کی کوشش ہے کہ ابھی بھی کچھ معاملہ بن جائے اور ہم سفر کر لیں, اور کئیوں کو میرے آقا یہیں گھر میں جو ہے وہ دیدار کروا کے حاضری کروا دیتے ہیں. تو ایک حاضری کے بس وہ ہمیں چونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے تو آپ کچھ عطا کر دیجیے. جی بالکل. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا, جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا.
دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو وسیع شاہ صاحب آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور دل کو لگنے والا ہے جذبہ حب الوطنی یقیناً ہر انسان کے اندر ہوتا ہے جس ملک میں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے پلا بڑا ہوتا ہے بچپن جوانی سب یادیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کا اسکول وہاں پر ہوتا ہے اس کا کالج وہاں پر ہوتا ہے اس وطن سے اس دھرتی سے پیار کرنا بڑی نیچرل سی بات ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں اور انسان کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے جب تک اس کے لہو میں اس خطے سے اس جگہ سے محبت نہ دوڑ رہی ہو جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پودا جو ہوتا ہے نا جس زمین کا پودا ہوتا ہے وہیں پر وہ شاداب بھی رہتا ہے وہیں پر وہ پھل دینا چاہتا ہے اسی زمین سے وہ زندگی کشید کرنا چاہتا ہے اور اسی دھرتی پر جہاں وہ اگا ہوتا ہے وہیں پر وہ چھاؤں بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ ہے ایک نیچرل پروسیس یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات آپ صحرا کا پودا جو ہے اسے لے جا کر اگر کہیں یعنی کہ صحرائی علاقہ ہے اس کا پودا آپ میدانی علاقوں میں لگا دیں میدانی علاقوں کا پھل جو ہے آپ وہ پہاڑی علاقوں میں لگا دیں تو وہ پروان تو چڑھ جاتا ہے پرورش تو پا جاتا ہے مگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ مرجھایا ایسا رہتا ہے اور اپنے وطن میں اپنے لوگوں میں اپنی سرزمین میں اپنی جگہ پر انسان کے اندر جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی
کبھی بھی ہجرت کی صورت میں آپ کو اس طریقے سے وہ شادابی جو ہے وہ مل نہیں پاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی نیچرل پروسیس ہے اور انسان کی اپنی جو پہچان ہے وہ انہی لوگوں سے اسی خطے سے ہوا کرتی ہے. اور چونکہ ہم رمضان میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک خاص ہمارے تو ایمان کا یہ حصہ ہے. آپ دیکھیے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ آپ نے چھوڑا اور آپ مدینے تشریف لے گئے تو آپ کے ہونٹ مبارک پر یہ الفاظ تھے زبان مبارک پر کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی ہے تو مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں. پھر آپ یہ اندازہ کیجئے اس سے بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس سینسٹیوٹی کا, اس محبت کا جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ سے تھی جہاں آپ کی ان کی پیدائش ہوئی تھی, جہاں یہ چیز دنیا میں جب آپ تشریف لائے. تو آپ دیکھیے کہ مدینے میں جب آپ تھے تو آپ مکے کی طرف اپنا روئے مبارک اپنا جسم اثر کر کے جس طرف مکہ تھا, مکہ شریف تھا, اور وہاں سے آنے والی ہوا کو اپنے جسم پر محسوس کیا تھا. اس سے آپ کو ایک سینسٹیوٹی کا اندازہ ہوگا, اس سے آپ کو محبت کا اندازہ ہوگا, اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ وطن سے محبت جو ہے وہ آپ کے دین کا, آپ کا یعنی کہ آپ کے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بحیثیت انسان اس کے بعد آپ آقا نے مدینے کو ہی یعنی کہ یہ شرف بخشا, سنت نبی بھی کہا جا سکتا ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تو مدینے کو آپ نے شرف بخشا, مدینے میں رہے آپ, مگر پوری سرزمین آپ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بات انصاف کی کریں گے. آپ جو آپ کی دھرتی ماں ہے, جب کسی دوسری جگہ کا سرحد کے پار کی بھی بات کریں گے تو آپ اصول کی, انصاف کی, انسانیت کی بات کریں گے, مگر آپ کا دل جو ہے وہ اسی دھرتی کے لیے دھڑکے گا جہاں سے آپ کا تعلق ہے. اور یہی آج کا موضوع بھی ہے, جذبہ حب الوطنی. احمد عظیم قاسمی صاحب کے اشعار شروع میں آپ نے پڑھے, مجھے لگا کہ ایک دو میں اس کی بہت ہی یادگار ایک غزل ہے, لیکن میں اس سے پہلے غزل کا انگ ہے چونکہ اس کا فارمیٹ غزل کا ہے, میں چاہوں گا کہ ہم تعارف ضرور کراتے چلیں. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو بخاری صاحب, بڑی نوازش, بڑی محبت آپ تشریف لائے. اور پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آج. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب, بڑی نوازش سے آپ تشریف لائے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ. تو علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ نے اور شاہ بین نے بہت خوبصورت انداز سے خود ہی جذبہ حب الوطنی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں روح پرور گفتگو کی ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہمیں وطن کی اہمیت کا احساس ان الفاظ مبارکہ سے دلایا ہے کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. سبحان اللہ. اللہ نے 4 قسمیں یہاں پہ اٹھائیں. پہلی ہے والتین والزیتون, یہ حضرت جناب مسیح علیہ السلام کا جو وطن تھا نا فلسطین, وہاں چونکہ زیتون اور وہاں انجیروں کے درخت تھے تو اللہ نے ان درختوں کی مناسبت سے اس سرزمین کی قسم اٹھائی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وطن کی قسم. وطور سینین موسیٰ علیہ السلام کے وطن کی قسم. وہذا البلد الامین, اپنے حبیب مکرم رسول معظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن اطہر کی محبت. اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے زمین مکہ کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بیت اللہ, یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے, حجر اسود ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے, بیر زمزم ہے وہاں پہ, عرفات مناس کے پڑوس میں ہے, مزدلفہ ہے, یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی بات کی. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس لیے کہ یہ آپ کا وطن ہے, آپ کا شہر ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اللہ کی اس تعلیم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا جو اسوہ حسن ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ تھے جب ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے. حزورہ کے مقام پہ رک کر آقا نے رخ انور مکہ معظمہ کی جانب پھیرا, نبوت کی ہونٹ تھر تھرائے. جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں جس کا کچھ حصہ شاہ جی نے بیان کیا. آقا فرماتے انکی احب ارض اللہ الیہ, انکی احب ارض اللہ الیہ لولا اخرجونی منکی ما خرجت. اور ایک روایت میں نے شاہ جی پڑھا ما مکست غیرکی, اگر یہ ظالم مجھے اے سرزمین مکہ تیرے پاس سے جدا نہ کرتے, میں تجھے چھوڑ کر زندگی میں کہیں اور نہ جاتا, کبھی نہ جاتا تجھے چھوڑ کر. مجھے مکہ تجھ سے اتنی تیرے ساتھ محبت اور پیار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے,
وہاں جو آب و ہوا اور طرح کی تھی, پانی مختلف تھا. میں چونکہ وہاں 5 سال رہا ہوں مدینہ منورہ میں, مدینہ یونیورسٹی میں, تو مجھے اندازہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی آب و ہوا کے حوالے سے. تو آب و ہوا مختلف تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مہاجر صحابہ تھے سب کو وبائی بخار نے آ لیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی زد میں آ گئے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسا دیوانہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا. اس نے ہاتھ اٹھا لیا نبی پاک کے سامنے, کہتے ہیں اللہم لعن عتبہ و شیبہ و امیہ بن خلف, یا اللہ ان ظالموں کے اوپر لعنت برسا. سرداروں کے نام لے کے جو بڑے سردار, کیوں؟ اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء, انہوں نے ہمیں اپنی آبائی سرزمین سے نکالا اور وبائی علاقے میں بھیج دیا جہاں وبائی امراض ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اٹھ کر بیٹھ گئے. اب نبی پاک نے جو ہمیں وطن سے محبت کا سبق دیا نا شاہ جی, وہ کیا ہے؟ آقا نے ہاتھ اٹھا لیے نبوت کے, اللہ کی بارگاہ میں بلال کو بھی سمجھا دیا, قیامت تک آنے والوں کو سمجھا دیا کہ وطن سے محبت کیسے کرنی. آقا فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ, اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ ہوا اشد. یا اللہ جیسے ہمارے دلوں میں تو نے محبت مکے کی ڈالی تھی نا بھائی وطن, اس سے زیادہ اب ہمارا وطن مدینہ ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ محبت مدینہ کے ہمارے دلوں میں ڈال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دم کرتے تھے نا, تو میں قربان جاؤں, یہ حدیث میں سناؤں گا نا شاہ جی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا فرماتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعضنا یشفع سقیمنا باذن ربنا. میں اللہ کے نام کے ساتھ, آپ لعاب مبارک ایسے لگاتے, فرماتے ریقت بعضنا, ہم میں سے کسی ایک کا لعاب و تربت ارضنا, مدینے کی مٹی سال لگاتے اللہ, اور اس نے دم کرتے اور فرماتے میں اللہ کا رسول گارنٹی دے رہا ہوں یشفع سقیم ہونا, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے گا. وہ وطن کی جو مٹی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ محبت کر کے ہمیں قیامت تک لیے نمونہ دیا ہے کہ اپنے وطن سے تم نے محبت کیسے کرنا. کرنا. ہم نے دیکھا کہ وہ دعا قبول بھی اس طرح سے ہوئی کہ مدینہ کی اب کتنی والہانہ محبت ہر مسلمان کے دل میں جو ہے وہ پائی تو جاتی خیر ہے. دیکھیے اب آقا اب چونکہ تشریف لے گئے تو مدینہ یعنی کہ مدینہ مدینہ ہو گیا. کیا وہ تو نسبت تو آقا ہی کے یعنی کہ اس سے حوالے سے ہے. حضرت شاہ صاحب نے جس طرح بڑے خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی ہے حب الوطنی کے حوالے سے, تو مجھے وہ ورقہ بن نوفل کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مستقبل کے حوالے سے کچھ حالات ایسے بتائے جس میں یہ تھا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی, آپ کو بڑی اذیت سے دچار کرے گی, آپ کی تکذیب کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تکذیب پہ اور نہ جھوٹ یعنی اذیت پہ اتنا زیادہ چونکے, ایک لفظ پہ بڑے چونکے کہ آپ مجھے میرے شہر سے نکال دے گی. یہ جو فیلنگز ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آبائی وطن سے لوگوں کو کتنا پیار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ صرف انسان نہیں ہے, حیوان, چرند, پرند, یہاں تک کہ حشرات الارض ان کو بھی اپنے گھونسلے سے, اپنے مسکن سے, اپنی رہائش سے پیار ہوتا ہے, مرجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح پرندے صبح اٹھتے ہیں نکل جاتے ہیں, شام کو وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور ایک تسکین اور ایک آرام اور ایک سکون والا مرحلہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ وطن سے جو محبت ہے یہ ایک حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے اور ایک شہری ذمہ داری بھی ہے اور ایمانی تقاضا بھی ہے. آپ دیکھیں کہ وطن کی محبت اور دفاع میں جو قربان ہوتے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ دیا گیا ہے, اور جو وطن سے غداری کرتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے سزا ہے. بعض لوگ موت کی سزا دیتے ہیں, بعض لوگ قید کی سزا دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ حب الوطنی ایک فطری جذبہ ہے, وہ ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہ کریں. اور ہماری ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غداران وطن کے اوپر نظر بھی رکھیں, ان کی سازشوں سے بھی ہمیں باخبر رہنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی اپنے وطن سے محبت جو والہانہ محبت ہے اس کا ایک شعور دلانا چاہیے. اور ہمارا اگرچہ ہمارا سلیبس, ہمارا پاکستان اسٹڈی, ہماری تاریخ اور ہماری ساری ابتدائی جو کتابیں ہیں اس میں جو مشاہیر ہیں ہمارے سیاسی حوالے سے, اسلاف کے حوالے سے, ان کی قربانیاں بھی اس عزم کی اور اس جذبے کی عکاسی کرتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے
ایک اپنے خود مختار وطن کے لیے قربانیاں دیں، اور پھر اس وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے نہ صرف انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، شاعری کے ذریعے تمام انداز کے ساتھ انہوں نے حب الوطنی کا اظہار کیا اور ہر قسم کی قربانی دینے کا ایک عزم کیا۔ بے شک، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ یعنی کہ وطن سے محبت کا اگر اظہار کے بہترین طریقے جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ہم دیکھتے ہیں 14 اگست کے اوپر وطن سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، مطلب ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، سڑکوں پر جو ہے وہ بینڈ باجے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، نہ بیماروں کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ کسی بزرگ کا کوئی خیال ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وطن سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، 14 اگست ہے اور ہم جذبہ حب الوطنی سے اس وقت بہت سرشار ہیں، تو اس وقت ہمیں کچھ بھی جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو حقیقی اور سنجیدگی کے ساتھ اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وطن سے محبت کے جو آپ نے پوچھا تقاضے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بحیثیت ایک وطن کے شہری ہمیں اس وطن کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے اپنے وطن کے لیے دعا پتہ کیا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی مدنا و ساعنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ ہمارے مدینے کو خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہماری جو غلہ منڈی اور فروٹ منڈی ہے اس کے جو پیمانے ہیں ان کے ناپ تول میں اور یعنی زیادہ اس میں برکتیں ڈال دیں، اور یا اللہ ہمارے مدینے کے جو پھل فروٹ ہیں ان میں برکتیں نازل فرما۔ الگ الگ نبی پاک نے برکت کی دعائیں مانگی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے ان کی بھی سیرت مبارکہ قرآن مجید میں ہمارے لیے اسوہ قرار دی، اور انہوں نے دعا کیا مانگی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یا اللہ اس سرزمین کو امن والی بنا، یا اللہ اس کو خوشحال بنا، پھل فروٹ کھائیں یہاں کے لوگ، پھل فروٹ تو خوشحال بندہ ہی کھاتا ہے نا، تو یا اللہ ان کو خوشحال بنا۔ تو یعنی وطن کے لیے محبت کی دعائیں کرنا اور اس کے لیے برکت کی دعائیں کرنا، سلامتی کی دعائیں، یہ انبیاء کی سنت اور اسوہ ہے۔ دوسری بات، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ہمیں حب الوطنی کا تقاضا بیان کیا، وہ کیا ہے؟ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے وزیر اعظم تھے، ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام ان کے پاس دوسرے بھائیوں کے ہمراہ جب آئے تو آپ نے ان کو تعارف خفیہ کروایا کہ میں تیرا بھائی یوسف جو گم شدہ تھا، تو میرا حقیقی بھائی ہے، میں تجھے اپنے پاس روکوں گا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت جو بادشاہ قائم تھا نا، فی دین الملک، شاہ جی یہ لفظ پہ غور کریں، رانا صاحب بیٹھے ہوئے، فی دین الملک، ملک کا مطلب ہے کہ بادشاہ کوئی اور تھا، فی دین کا مطلب کہ اس کا آئین کچھ اور تھا، اس آئین کے مطابق اس وقت جو امیگریشن قوانین تھے نا وہ انہیں اپنے بھائی کو وہاں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ ان کے بھائی کے اوپر کوئی الزام ہوتا، وہ حوالات میں جاتے، انہیں شخصی ضمانت پہ اپنے پاس ٹھہراتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبر ہو کر، وقت کے وزیر اعظم ہو کر آئین کی پاسداری کر کے دکھا، آئین کو توڑا نہیں ہے، دستور کا تقاضا پورا کیا۔ یہ دوسرا اہم ترین تقاضا ہے حب الوطنی کا، کہ جو بھی ضابطہ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ کیا عمدہ بات کی، ادروائز فساد بپا ہو جائے گا۔ مجھے ذرا بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کر میں ایک بہت ہی اہم سوال آپ تینوں شخصیات سے، عائشہ صاحبہ سے بھی، آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کہ دیکھیے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے، ہم ویسی ہی زندگی گزارنے کی ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوشش کریں۔ ہم مسواک اس لیے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ بھئی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور پھر دانت صاف کرنے کی بھی وہ جو ہے اپنا چہرہ دھونا، وضو، آپ کا یعنی کہ آپ کے معمولات، آپ کے خوراک کے معمولات، آپ کے دیگر جو معمولات ہیں، آپ کی یعنی کہ حربی زندگی، آپ کی جتنا بھی آپ کا یعنی کہ جو آپ کی اوورآل جو زندگی اس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب مکے میں جب فوجیں جب فاتح مکہ ہو کر آپ داخل ہو رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ کسی ایک درخت کا جو پودا ہے اس کو بھی کاٹنا نہیں ہے اور اس کو بھی چھیڑنا نہیں ہے، اس کو بھی تلف نہیں کرنا ہے۔ اچھا اس وقت اتنا ماڈرن سٹرکچر نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ جو سیرت ہے آقا کی کہ شہر میں جو کچھ لگا ہوا ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو برباد نہیں کرنا، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا
سیکھنا چاہیے؟ کیا وہ صرف ایک درخت ہے جو چھاؤں دیتا ہے یا اس سے کہیں بڑھ کر اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہمارے بہت کچھ ہے؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گر گر سجا دوں. پھول نعتوں کے گر گر سجا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں. یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں. یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں. روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، ان کو کیسے سجایا گیا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ جذبہ حب الوطنی ہمارا آج کا موضوع ہے.
اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھیں تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پودا جو ہے، ایک درخت جو ہے، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. تو ہمارا جو رویہ ہے، ہم اپنے جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے، جو ہمارے دھرتی ماں ہے، یہ جو سٹرکچر جو ہمارے پیسوں سے بنا ہوا ہے، جو غربا کے اس میں یتامہ کا بھی مال ہوتا ہے جب ٹیکس دیتے ہیں آپ، اور برسوں میں ایک چیز تعمیر ہوئی. ایک تو وہ ہے جو ہم احتجاج کے موقع پہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ادروائز بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اپنے گھروں میں یہ جو پانی کا ضیاع ہے، جو بجلی کا ضیاع ہے، جو دیگر چیزیں جو ہیں، اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو دھرتی ماں ہے اس کو ایسے حفاظت سے رکھنے کی کوشش کرنا جیسے آپ کا اپنا وجود ہوتا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورت میں سمجھتا باتوں کی جانب متوجہ کی ہے، اور یہ ساری ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہیں. درختوں کی آپ نے بات کی، اپنا وطن تو اپنا وطن. آپ فرماتے ہیں اگر تم دشمن کے علاقے میں بھی جاؤ نا، لا تقطعوا شجرۃ، جی. تو آپ نے جو ہدایات جنگ ان کو عنایت فرمائی تھی نا مجاہدین کو اور اپنے سپہ سالاروں کو، اس میں ایک اہم ترین یہ ہدایت تھی کہ درخت نہیں کاٹنا، درختوں کا نقصان نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ پبلک کی ضرورت ہے، پرندوں کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے. آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے نا کہ آکسیجن کتنی ضروری ہے. جب لوگ ابھی کرونا کے معاملات میں ایک سلنڈر کیسے ان کو اثر ہوتا تھا آکسیجن کا، تو یعنی اندازہ لگائیں کہ ایک درخت کی کتنی اہمیت نبی پاک نے اس کی تھی. اس کے علاوہ جو ہمارے راستے ہیں، ہماری سڑکیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فادوا الطریق حقہ، جی راستے کو اس کا حق دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے نا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں، اعمال، اخلاق، معاملات بیان نہیں ہو رہے، ایمان بیان ہو رہا ہے جو بیس اور اساس ہے سارے دین کی. فرمایا جو ایمان ہے نا اس کی جو شاخیں نا ایمان کی، اعلیٰ، پھر وضاحت اور کر دی کہ ایمان کو میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ سب سے اونچی شاخ جو ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار. یہ ایمان کی میں بات کروں بحیثیت پیغمبر. فرمایا وہ ادناہا، اور جو آخری شاخ ہے اس کی وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے، سڑک سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. ہم تو راستے بند کر دیتے ہیں، بیمار بیچارے گزر نہیں سکتے، کتنے لوگ ہماری ان چیزوں کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، بہت سارے نقصانات ہوئے. تو یقیناً ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک اچھا شہری. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف ہی اسی پوائنٹ کو لے کر آؤں گی، یہ کہ ایک تو ہم جو ہے وہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، مطلب ایک وطن کا ہونا کتنا ضروری ہے. آپ اپنے مذہب، ایک چھوٹی سی مثال اگر لے لیں کہ آپ اپنے مذہب کی تعلیمات پر اس طریقے سے نہیں چل سکتے. اگر ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھیں، گائے کے حوالے سے جو ان کے اوپر سختیاں ہوتی ہیں گائے کے گوشت کے حوالے سے، یا ان کے مذہبی جو تمام اوقات کار ہوتے ہیں ان کے بیچ میں خلل ڈالنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یا مذہبی تعلیمات پر چلنے کے حوالے سے جو ان کی مشکلات پیش آتی ہیں، اس حوالے سے بھی جو مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں، تو اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک الگ وطن کا ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. ایک تو یہ دیکھا گیا کہ فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اور دوسرا اس سے آگے کی ایک چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کے فساد پھیلانے کی، عدم استحکام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو فساد پھیلانے والے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں، اور ایک کا میں حوالہ دے دیتی ہوں کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے جی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. تو یہ جو قرآنی آیت جس کا یہ ترجمہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے سخت قسم کے احکامات ہیں اس طرح کی کسی چیز کے اوپر. بہت اچھے نکات آپ نے اٹھائے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی بقا اور اپنی سلامتی کسی نظریے کی بنیاد پہ استوار کرتی ہے. نظریہ ہی ایک ایسی دولت اور قوت ہوتی ہے جو آپ کے اندر حب الوطنی کا جذبہ مستقیم رکھتی ہے، اس کو استقامت بخشتی ہے. شاہ صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک چھوٹا سا نقطہ یاد آ گیا کہ سڑکوں کو بلاک کرنے کو بھی جمہوری حق تصور کیا جاتا ہے. یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک ضمن میں نے بات کی، یہ بھی ایک جاہلانہ رویہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے، وہ ہمارے ہاں یہ رویہ ہے، باہر کی دنیا میں نہیں ہے، وہ رستہ جو ہے اس کو نہیں روکتے، اس کو بلاک اور اس کا ایک شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے، یا اس کو ہاف
کر دیا جاتا ہے یا مخصوص جگہ جو ہیں وہ مختص ہیں تاکہ جو اظہار رائے ہے اس پر پابندی بھی نہ رہے, آدمی کا کتھارسس بھی ہو, مگر شہر جو ہے وہ رواں دواں رہے, مطلب ایک کسی کو تہذیب اور ایک اصول کے تحت. یعنی کہ دونوں کے حقوق کا خیال. نبی علیہ السلام نے آپ دیکھیں کہ مکے کے لوگوں کو جو آپ سے بڑا پیار کرتے تھے, بحیثیت ایک محمد بن عبداللہ کنٹروورشل نہیں تھے نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے ساتھ نظریاتی تنازع یا نظریاتی جو آپ کہہ لیں تناؤ کب پیدا ہوا کہ جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سبحان اللہ, دعوت دی نا, ایک نظریہ پیش کیا, اور پھر اس نظریے کو پیش کرنے کے بعد آگے یہ کہا کہ تملک العرب والعجم, کہ تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بھی بن جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی نظریاتی ہوتی ہے. وہ بے شک اپنی دین کی بنیاد پہ قائم ہو یا وطن کے حصول کے لیے ہو. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نظریے کی بقا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وطن میں زندگی گزارنی ہے, اور اگر کہیں بھی آپ کو اس کی وائلیشن نظر آئے آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے, آپ نے اس کے سامنے دیوار بن جانا ہے کہ نہیں میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو لہٰذا وطن کے استحکام کے خلاف جتنے بھی منفی رویے ہیں وہ بے شک سیاسی جماعتوں میں ہیں, بے شک مذہبی جماعتوں میں ہیں, بے شک سماجی تنظیموں میں ہیں, ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور دوسری بات آپ نے جو کی کہ قیام پاکستان سے پہلے جو مسلمانوں کی بھارت میں حالت تھی وہ تو ظاہر ہے وہ ناقابل بیان ہے. نظریہ پاکستان جو ہے یا دو قومی جو نظریہ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آزاد وطن کے حصول کے بغیر مسلمانوں کی بقا اس خطے میں نہیں تھی. اگرچہ بہت سارے ایسے مسلم اکابر بھی تھے جنہوں نے متحدہ قومیت یا ہندو مسلم ایک یکجہتی کی بنیاد پہ وطن کے حصول کی بات کی, لیکن آپ دیکھیں اکثر جب بحث ہوتی ہے 14 اگست پہ یا 23 مارچ پہ تو مولانا آزاد کی یہ باتیں ساری شیئر ہوتی ہیں کہ جی دیکھا انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان بنے گا تو یہاں فرقہ واریت ہوگی, پاکستان بنے گا تو یہ عالمی مالیاتی اداروں کا غلام بن جائے گا وغیرہ وغیرہ, کتنے خدشات انہوں نے ظاہر کیے. تو میں اس حوالے سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز کی کریشن ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی چیز کا تخلیق کا کوئی ارادہ کرتا ہے اس کے جو خدشات اور خطرات ہوتے ہیں وہ اس کی بنیاد پہ آپ تخلیق کا ارادہ ترک نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر فرشتوں نے مکالمہ نہیں کیا تھا. فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ زمین پہ فساد برپا کریں گے, فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ زمین پہ قتل کریں گے, اور ہونا شروع بھی ہو گئے تھے. بالکل درست کہہ رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وطن ہے ہمارا, اس کی جو تخلیق ہے اس پہ کوئی الہی فیصلے ہیں, اس کے پیچھے کوئی اللہ کا خاص کرم اور رحمت ہے. لہذا اس تناظر میں اس آزاد وطن کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہمیں اس وطن سے پیار ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی جو انفرادی ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم مد نظر رکھیں, اور ہماری جو امانت اور دیانت اور صداقت کے جتنے بھی مظاہرے ہیں وہ کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے. اور یہی حب الوطنی ہے. حب الوطنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ خالی نعرے مارتے پھریں یا خالی آپ ریلیاں نکالتے پھریں. حب الوطنی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے وطن کی بقا اور اس کی سلامتی کا جو ایک انفرادی ذمہ داری والا جو فریضہ ہے اس کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹریفک کی مثال دیتا ہوں. یہ ٹریفک پہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے, جو وائلیشن ہوتی ہے, جو سگنلز کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو یہ کیا رویہ ہے؟ یہ رویہ ظاہر جہالت کا رویہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حب الوطنی کے تقاضوں میں یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ ریاست کی ریٹ کو فالو کریں, ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں. اور ریاست کی ریٹ کو جو چیلنج کرتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا. استحکام کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں بحیثیت ایک پاکستانی سٹیزن کے, ہماری یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے دینی حوالے سے بھی, اخلاقی حوالے سے بھی اور قومی حوالے سے بھی کہ ہم اس کو فالو کریں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ہمارا سبجیکٹ آج کا ہے جذبہ حب الوطنی. کچھ مزید اہم سوالات ہیں جو لے کر ہم آگے بڑھیں گے مگر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ جو جذبہ حب الوطنی والا معاملہ ہے
اس کو ہم بیدار تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی یوتھ میں، اپنے نوجوانوں میں، بچوں میں، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ کہاں وہ خامی ہے، کہاں کجی ہے ہماری تربیت میں، ہمارے نصاب میں، کس جگہ ہماری رہنمائی میں، کہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس ساری ذمہ داریوں کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بجائے دوسرے سے بس لڑنا شروع ہو جاتی کہ تو اپنا کام نہیں کر رہا، تو غدار ہے، تنو وطن کا کچھ خیال نہیں ہے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک فساد برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ رہنمائی فرمائیے کہ جس میں اپنے اوپر ہم یہ لاگو کر سکیں کہ بھئی میرا جو فرض ہے وہ میں پہلے ادا کروں اور پھر باقی معاملہ جو ہے وہ تو بات کا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے 3 باتیں بڑی خوبصورت اپنی گفتگو میں ارشاد فرما دیں، تعلیم، تربیت اور رہنمائی۔ ان تینوں کے اندر جو ہمارا خلل ہے یہ اسی کے نتائج اور ثمرات ہم بھگت رہے ہیں۔ تعلیم اگر ہماری درست ہوتی، سلیبس نصاب ہمارا ٹھیک ہوتا تو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سلیبس میں شامل ہوتا تو اللہ نے تو خود حب الوطنی کے معاملات جو ہیں وہ خود قرآن میں بار بار بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ حب الوطنی کو بیان کر رہا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے دین کے معاملے میں اور تمہیں تمہارے وطن سے باہر نہیں نکالتے، ان کے ساتھ انصاف کیا کرو۔ تو یہاں اللہ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں اس قوم کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کہ جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہ کرے اور دوسرے معاملے میں تمہیں وطن سے باہر نہ نکال لیں۔ گویا وطن کی جو محبت ہے نا وہ اللہ نے دین کی محبت کے ساتھ برابر کر کے یہاں بیان کی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جان کی محبت کے برابر بیان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض کر دیتے کیا اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو خود قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے وطن سے نکل جاؤ، ما فعلوا منهم الا قلیل، اگر ہم یہ دین بناتے یہ کر نہ سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی 2 چیزیں بیان کی، ایک ہے اپنی جان کی محبت اور ایک ہے وطن کی محبت۔ تو اگر سلیبس ہمارا یہ بتایا کہ وطن کی محبت یہ ایمان ہے، وطن کی محبت یہ دین ہے، وطن کی محبت اللہ کی منشا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس کو فرض کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو آپ نے بیان کیا، جب جاتے ہوئے مکے سے رو رہے تھے نا تو اللہ نے قرآن نازل کیا آپ کے اوپر تسلی کے لیے، ان اللہ فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یا معاد کے ترجمہ بہت سارے مفسرین نے مکہ معظمہ کیا ہے کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، جس رب نے آپ پہ قرآن نازل کیا وہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو پھر واپس یہاں فاتح بنا کے لاؤں گا۔ تو یہ ہے وطن کی محبت، یہ ہے ہماری تعلیم اور ہمارا سلیبس۔ دوسری تربیت جو آپ نے بات کی، یقیناً والدین بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے ادارے تعلیمی اس میں شامل ہیں، ہم سب نے مل کر اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی، جو آپ نے ایسا بیان بات کی تھی نا کہ 14 اگست کے اوپر جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ مسلمان کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ اللہ کی بندگی کا نام ہے، تو بندگی کے لیے بےہودگی نہیں ہوتی، وہاں تمیز ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ شرم حیا اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، بالکل آپ خوشی کا اظہار کرنا ہی چاہیے۔ وطن سے محبت کا اظہار ہمیں کسی نہ کسی انداز سے ضرور کرتے رہنا چاہیے، لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں، یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے۔ اور آخری بات جو رہنمائی کی آپ نے کی، الناس علی دین ملوکہم، جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنی قوم کے رہنما ہوتے ہیں، لوگوں نے ان کو دیکھ کر سب کو سیکھنا ہوتا ہے۔ جب بڑے غلط ہوں گے نا تو دوسرے کیا سیکھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما اہلک من کان من قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد وَعَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ وطن سے محبت کا درس اس بات میں بھی یقیناً پنہاں ہے کہ جس طریقے سے جو عظمت بیان کی ہے ایک شہید کا، جو رتبہ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو وطن کی محبت میں اپنی جان دیتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کر کے اپنی بات مکمل کر رہا تھا عائشہ بہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عدل و انصاف وطن کی محبت کا اہم ترین تقاضا ہے، اس لیے کہ وطن کی بقا اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہہ کا بڑا ایک مشہور ارشاد گرامی، وہ فرمایا کرتے تھے الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، جہاں کفر کی بادشاہی ہو، سربراہی ہو، حکومت اور ریاست ہو، لیکن انصاف ہوتا ہو نا مخلوق کے ساتھ، وہ باقی رہتی ہے۔ ظلم کی ریاست نہیں چلتی، ظلم کی ریاست کبھی نہیں چلتی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو شرح کی حد کر دی انہوں نے کہ ان کانت مسلمۃ
وہ ظالم ریاست چاہے مسلمانوں کی ریاست کیوں نہ ہو، جہاں پر بڑے چھوٹے کا فرق رکھا جا رہا ہے انصاف کرتے ہوئے، اور یہ بہت وہ بڑی بات ریاستیں ہے کبھی نہیں قائم رہتی. کہ تو اس کفر لیے کی ریاست کو چل قائم سکتی ہے، رکھیں. ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی. اس یہ لیے بہت بڑی وطن بات سے ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو اللہ عدل و انصاف کرنے کا موقع دے وہ ہمیشہ عدل و انصاف کریں، کبھی ڈنڈی نہ ماریں. ویل للمطففین، اللہ قرآن میں فرما رہے ڈنڈی مارنے والے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے اچھا ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ جو تربیت کا بھی جو ہمارا معیار ہے، جو پروسیس ہے، اس میں یہ بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم وہ تمام چیزیں سنتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، مگر اپنے اوپر لاگو کرنے کے بجائے، اپنی ذمہ داری پہچاننے کے بجائے دوسرے کا گریبان پکڑنے کی ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور اگین اس میں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام جو اداروں کو کرنا چاہیے اسے ہم اپنے طور پر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی عدالت لگاتے ہیں، ہم اپنا بہت خوبصورت بات قانون آپ نے بنانے کی کی شاید، کوشش بہت کرتے ہیں. خوبصورت بات. جس کا کام اسی کو ساجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 3 مراحل بیان کیے ہیں کسی برائی کو روکنے کے. ہاتھ سے روکنا، نہیں طاقت تو زبان سے روکیں، نہیں طاقت تو دل سے برا جانے. یہ وہ جو بھی بات جو آپ کر رہے ہیں نا، ہاتھ سے روکنا تھا حکومت نے اور ریاست نے، یہ اس کا کام ہے، وہ روکے کسی غلط کام کو. دوسرا زبان سے روکنا، یہ علماء کا کام ہے، آپ حضرات کا کام جو ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو رہنما ہیں، اساتذہ ہیں، پروفیسر ہیں، یہ وہ کام کریں. تیسرا ہے عوام اور پبلک کا کام صرف دل سے برا جاننا ہے. جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، رہنمائی کا منصب بھی موجود نہیں ہے، سربراہ بھی نہیں، اختیار بھی نہیں ہے، تو وہ دل سے نفرت کریں کسی برائی کے ساتھ. لیکن وہی کام ہے نا کہ ہم نیچے سے اٹھ کر وہ جو بڑے والا کام ہے نا وہ ہم سب وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ انتشار ہوتا ہے معاشرے کے اندر، یہ خلفشار ہوتا ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم مبارک ہے وہ یہی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اس کو وہ کام کرنے دیں. ایک دوسرے کے معاملات مداخلت کرنا، اس سے معاملات بگڑتے ہیں. صحیح. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ چونکہ اس کی فی زمانہ لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. شاہ صاحب، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علماء کو نبی علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا. جی العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث قرار دیا. پاکستان میں سب سے بڑا مرکز ہدایت اور رہنمائی میرے نزدیک مسجد ہے. جی بے شک. منبر و محراب کا جو ایک فریضہ ہے، ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کیا وہاں تو غفلت نہیں ہو رہی. ممبر و محراب کے مراکز میں علماء کرام کا جتنا انٹریکشن ہوتا ہے عوام کے ساتھ، 5 وقت کی نماز کی صورت میں، ایک 7 دن کے بعد جمعے کی صورت میں، پھر اور دیگر سرگرمیوں کی، جتنا ان کو مخاطب ہونے کا ٹائم ملتا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی اور کمیونٹی کے رہنما کو پبلک سے اتنا زیادہ براہ راست رابطے کا موقع ملتا ہے. اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، ان سے سیکھنے اب کی دیکھنے والی کوشش بھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہم پیغام دے رہے ہیں، وہاں پہ ہماری درس و تقریر کے کیا موضوعات ہیں. کیا ہم فرقہ وارانہ امور، کیا ہم باہمی عداوت، کیا فقہی اختلافات، کیا مذہبی منافرت، ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس کے مراکز تو نہیں بن گئے. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان کے اصلاح کی. اور پاکستان کے علاوہ دیگر جو اسلامی ریاستیں ہیں وہاں پہ میں سعودی عرب کی مثال دوں گا، ایران میں بھی کافی ریاست کی رٹ ہے مذہبی امور کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں اس طرح کی کوئی ایسی فسادات والی اور منافرت والی اور فرقہ وارانہ امور والی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ مذہبی امور کی نشر و اشاعت کے اوپر بھی ایک ریاست کی رٹ قائم ہے. پاکستان دنیا کا ایک عجیب ملک ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی ریاست کی مذہبی امور کے اوپر کوئی رٹ قائم ہی نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے چوک بلا کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے جلوس نکالنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے فتویانہ گفتگو کرتے ہوئے کافر قرار دیتا ہے، گستاخ قرار دیتا ہے. جی ہاں، تو یہ جو رویہ یہ ذرا تھوڑا سا تفصیل طلب موضوع ہے، مگر میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وفاق المدارس جو ہے وہ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ دونوں اجازت سے مفاد جی، میں اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کیونکہ وقت ذرا کم ہو گیا ہے بہت. ایک بات تو یہ ہے کہ سعودیہ کی مثال یا ایران کی مثال ہم پاکستان کے ساتھ فٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں ایک مسلک ہے، یہاں بھی دوسرا مسلک ہے. وہاں اکثریت ایک بادشاہتوں کا بھی پاکستان کے اندر صورتحال بڑی مختلف ہے کہ یہاں تمام مکاتب فکر کے مسلمان رہتے ہیں اور ہر ایک کا اپنے مسلک کے ساتھ تمسک ہے، ایک لگاؤ ہے اور ایک فطری چیز ہے. اور یہ اس معاشرے کا حسن ہے. جہاں تک تعلق ہے وفاق المدارس کا، وہ تو اصل میں ایک امتحانی بورڈز کی شکل ہے. البتہ اب اس کی جگہ پہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب کے منہ سے نکل رہا تھا لفظ منبر و محراب، پیغام پاکستان کے عنوان سے ہم نے ایوان صدر میں بیٹھ کر پہلے دن میں بھی شامل تھا، اس میں 2200 تمام مکاتب فکر کے جید و زعماء اور علماء نے ہم نے ایک بیانیہ ترتیب دیا، متفقہ بیانیہ.
اس بیانیے میں ہم نے یہی لکھا تھا لا نکفر احد من اہل القبلہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی قبلہ کو رخ کر کے نمازیں پڑھتے سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں، بس خط بات. میں وفاق المدارک کا اسی اس میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ نصاب میں بنیادی جوہری تبدیلیاں کریں گے اور اس میں آپ جو یعنی کہ مشترکات ہیں جب اس کی طرف زیادہ یعنی کہ یہ میں نے بہت تو آنے والی یہ میں نے تجویز پیش کی تھی بڑے لوگوں کو کہ آپ الگ الگ مسالک کے بورڈ بنانے کے بجائے گورنمنٹ کا بنائیں اور اس کا ایک سلیبس بنائیں. دیکھیں ریاست نے دین و دنیا کی تعلیم میں جو تفریق والا رویہ ہے نا یہ بھی قابل اصلاح ہے. دنیاوی تعلیم تو ریاست کے انڈر ہے اور دینی تعلیم ریاست کے انڈر ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ تقاضا تب اداروں کر سکتے ہیں کسی مکاتب فکر سے تب تقاضا کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جب آپ ان کو اپنے ریاست کی تحویل میں لیں، آپ ان کو اپنے ماتحت کریں، آپ ان کو فنڈنگ کریں. آپ کے پاس ایک جو وہاں کی فیکلٹی ہے، وہاں کی جو ٹیچرز کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو مانیٹرنگ ہے، وہاں کا جو کورس ہے، آپ کی تنفیذ تب ہوگی وہاں جب ریاست کا براہ راست کنٹرول ہوگا. اچھا ریاست کے کنٹرول میں بھی نہیں ادارے آنا چاہتے، وہ ان کے پاس بڑا جواز ہے کہ وہ کون سا ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں. ہاں تھوڑا سا تفصیل طلب بھی ہے. اب آپ دیکھیں نا ایک طرف یہ ہے بے شمار اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر ایک طرف یہ بھی ہے کہ بہت بڑا بوجھ بھی یعنی کہ انہی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے. خدمت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ یہ بھی نہ ہو تو آپ اندازہ کیجئے ویسے دینی تعلیم کے حوالے سے نا یعنی کہ گورنمنٹ کا دونوں پہلوؤں کو اگر آپ دیانتداری سے سمجھیں دونوں پہلوؤں کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی باتیں بالکل درست ہیں. جو یہ ہے کہ خیر کا پہلو جو ہے وہ جانا چاہیے اور سب کو چاہیے کہ خیر کے لیے ہی آگے ایسے اقدامات کریں کہ جس سے خیر جو ہے. ایک جملہ میں اس میں شامل کر دوں، ہمارے دینی جو تعلیم ہے اس کا گورنمنٹ کے اندر بھی سسٹم موجود ہے. بی ایس سے لے کر ماسٹر سے لے کر ایم فل اور ڈاکٹریٹ تک سارا سسٹم موجود ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. اب بہرحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم مذاکرات اور بات چیت کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سلو ہے مگر اصلاح احوال کی ضرورت ہر جگہ ضرورت رہتی ہے. بالکل کوئی شک نہیں. ناظرین ابھی ہمیں بالکل اختتام کی طرف ہم جائیں گے. 28ویں روزے کے افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور ٹرانسمیشن کا جو ہے وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور جاتے جاتے دعائیہ کلام جو ہے ہم لے لیتے ہیں. چشتی صاحب سے کہیں گے کہ کچھ پیش کر دیجئے. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کی خاطر شفا مانگتا ہوں بیماروں
میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا